یہ میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ ارواح میں روحوں کا انٹریکشن ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے کہا کہ جن کے آپس میں وہاں انٹریکشن ہوتا ہے ان کا دنیا میں بہت اچھی بنتی ہے, جن کا وہاں پہ نہیں بنتا وہ دنیا میں بھی آپس میں ان کا تعلق نہیں بنتا. مسٹسزم ہر اس علم کو, تمام وہ سائنسز علوم جو باطن کو ڈسکس کریں گی وہ مسٹسزم کے سبجیکٹ میں آئیں گی. صحیح. اب روحانیت از ناٹ دا رائٹ ورڈ فار اٹ. ان تینوں کو یکجا کر کے یعنی ایک فریکوینسی میں الائن کر کے, فزیکل, اسپرچول اینڈ سول, ان کو الائن کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارنا مذہب کا مقدمہ ہے. مذہب کا بیسک مدعا یہ ہے. یہ میرا پوائنٹ سمجھنا ہے آپ نے. جو شخص اپنے آپ کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اوپر کی عدالت سے زیادہ سخت سزا دیتا ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے. کیا نوعیت ہو سکتی ہے سزا کی؟ مثال کے طور پہ اکثر لوگ کہتے ہیں دریا بلیک بہت پہنتا ہے. بلیک کی خوبصورتی کیا ہے کہ بلیک سب کچھ ایبزارب کر لیتا ہے. صحیح. سب کچھ ایبزارب کر لیتا ہے. اس لیے جو اسپرچل سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں, اسپرچل سائڈ, روحانیت نہیں, اسپرچل اور روحانیت میں آج ہم کلیسیفائی کر چکے ہیں. اسپرچل وہ ہیں جو نفس کی انرجی کو یوز کرتے ہیں, روحانیت وہ ہیں جو روح کی انرجی کو یوز کرتے ہیں. یہ دو دروازے ہیں آپ کے اندر. صحیح. جس نے یہ اسپرٹ کا دروازہ لینا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک بہت پاورفل چیز ہے جو جن ہے ہمارا اسپرٹ ہے, اور روح ایک ویسی ڈیوائن بینگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعہ کا. دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, آج کوشچن آنسر سیشن ہے. بڑے ٹائم سے ہم نے ہولڈ کیا ہوا تھا لیکن یہ سوالات کچھ آپ کی ویڈیوز میں سے ہی میں نے لیے ہیں. اچھا شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسٹسزم کو لے کے کنفیوز رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ خدا داد صلاحیت ہے, یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے. اچھا, باوجود اس کے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے, اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ مسٹسزم یا روحانیت جو ہے وہ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اور پھر اینڈ پہ کنیکٹ کر لیجئے گا کہ کیا واقعی کوئی شخص روحانیت کو بھی سیکھ سکتا ہے. اچھا, مسٹسزم اور روحانیت, اسپرچویلٹی, تصوف, یہ کامن ٹرمز ہیں جو لوگ واقف ہیں جس سے. جی. روحانیت خاص طور پہ پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ انسان بیسکلی ظاہر کے علوم اور باطن کے علوم کا مرکب ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو علوم انسان کی فزیکل ساخت کو اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, ظاہری ویزیبل باڈی, مٹیریل, دنیا, ان چیزوں کی کرتے ہیں, وہ ظاہری علوم ہیں. اور جو بھی علم کسی بھی چھپے ہوئی سائڈ کو ڈسکس کرے گا وہ باطنی علوم ہے, یعنی جو چھپا ہوا علم ہے. مثال کے طور پہ خواب, مثال کے طور پہ خیال, تصور, فرشتے جو نظر نہیں آ رہے, جنات, ہماری روح, ہمارے آنے سے پہلے کا وقت, جانے کے بعد کا وقت, خدا, ایسی چیزیں جو ظاہری اپنی کسی حیت میں ڈرا نہ کیے جا سکتے ہوں, ٹینجبلی ان کو آپ سائنس کے کسی پیمانے پہ تول نہ سکتے ہوں, یا ان کا کوئی ایسا خاکہ نہ بنا سکتے ہوں کہ جو ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے ویزیبل ہو. وہ تمام کے تمام علوم باطنی علوم ہیں. اب باطن کسے کہتے ہیں اور ظاہر کسے کہتے ہیں, ان دونوں کے بیچ میں کلاسیفیکیشن کرتا ہے مسٹسزم. مسٹسزم ہر اس علم کو, تمام وہ سائنسز علوم جو باطن کو ڈسکس کریں گی وہ مسٹسزم کے سبجیکٹ میں آئیں گی. صحیح. اب روحانیت از ناٹ دا رائٹ ورڈ فار اٹ. اچھا, یعنی میں علوم باطنی کہوں تو ٹھیک ہے, لیکن میں روحانیت کہوں گا جیسے ہی تو ہمارے
پروگرام میں تو ہم روح کو اور نفس کو ہم بہت الیبریٹ کر چکے ہیں. آپ کی آڈینس بخوبی واقف ہے کہ روح اور چیز ہے, جی نفس اور چیز ہے, جن اور چیز ہے, فرشتے اور چیز ہیں. تو اس لیے آپ کی آڈینس بہت ایڈوانس لیول پہ اس چیز کو ڈسکس کرتی ہے. اس لیے جیسے ہی آپ روحانیت کہیں گے تو ان کو گیون ہوگا کہ یہ روح سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہو رہی ہے. صحیح. جبکہ علوم باطنیت جنات کو بھی ڈسکس کرے گی, نفس کو بھی ڈسکس کرے گی. اب یہ دو وہ رستے ہیں جس کے تھرو, اچھا یہ آج اس کو ہم ذرا زیادہ الیبریٹ کرتے ہیں. صحیح. اب ہمارے جتنے بھی خانقاہ کا سسٹم ہے نا, ہمارا جتنا بھی یہ جاتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے جڑتا ہے, وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور مولا علی کے فیض سے حسن بصری نے اس خانقاہ کے کانسیپٹ کو اسٹیبلش کیا. خانقاہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کو, یہ عام انسان کو یہ بتا سکیں کہ انسان کے پاس کیسی چھپی ہوئی طاقتیں موجود ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, اس سے پوچھ ہوگی کہ آپ کو جو چیز ملی, آپ جو چیز لے کے آئے, آپ نے اس کا کیا استعمال کیا, غلط استعمال کیا, صحیح استعمال کیا, یا اس کو نظر انداز کر دیا. ہم نے اکثر یہ ڈسکس کیا ہے کہ انسان جو ہے ایک جسد ہے, اس کا ایک نفس ہے جو جن ہے, شیطان ہے جو, اور ایک روح ہے جو اس کے اندر ہے. یہ 3 بیسک کلاسیفیکیشن تو ہم پڑھ چکے ہیں. ان تینوں کو یکجا کر کے, یعنی ایک فریکوینسی میں الائن کر کے, فزیکل, اسپریچول اینڈ سول, ان کو الائن کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارنا مذہب کا مقدمہ ہے. مذہب کا بیسک مدعا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل فزیکل ورلڈ کے ہو جائیں, ایسا نہ ہو آپ بالکل اسپریچول ورلڈ کے ہو جائیں, اور ایسا نہ ہو آپ بالکل سول کے ساتھ جڑ جائیں. مثال کے طور پہ حسین بن منصور حلاج نے کہا ان الحق, تو شرعی تقاضوں کے اوپر ان کو سزا مل گئی. یا کسی نے فرعونیت کا رخ کہ میں مٹیریل کا نعوذ باللہ خدا بن گیا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دے دی. یا کوئی بالکل ہی اپنے آپ کو دنیا سے بیگانہ کر کے چلے کاٹنے چلا گیا, تو اس کی بھی ترغیب انبیاء علیہ السلام نے نہیں دی کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے اوپر دنیا کی بھی ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی آپ کی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی, محبت کی جستجو ہونی چاہیے, اتنا ہی اللہ کی مخلوق کو گھر لے کے آنے کی, راستہ دکھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر موجود ہے. اب مسٹسزم کیا کرتا ہے کہ ان تمام علوم کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اب میں نے خانقاہ کا ورڈ یوز کیا. خانقاہ کیا کرتی تھی؟ خانقاہ انسان کی باطنیت کی تربیت کرتی تھی, جیسے فقہ انسان کی فزیکل ظاہر کی تربیت کرتی ہے, اسی طرح خانقاہ باطنیت کی تربیت کرتی تھی. اور اساتذہ کیا کرتے تھے؟ وہ نفس کی تزکیے کے پریکٹسز الگ بتاتے تھے, اس شیطان کو کس طرح سے قابو میں لانا ہے, نفس سے امارہ سے لوامہ سے مطمئنہ تک کیسے لے کے جانا ہے, اور روح کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے, کیونکہ روح وہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جس کی روشنی سے آپ نے ان رموز کو عیاں کرنا ہے اپنے اوپر جو دینیات میں چھپے ہوئے راز ہیں, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, چاہے وہ قرآن پاک ہو. ان تمام الہامی کتب میں چھپے ہوئے رموز کو چھپی ہوئی سائٹ سے ہی آپ عیاں کر سکتے ہیں. تو یہ 2 رستے بتاتے تھے وہ, کہ ایک تو آپ نے نفس کا رستہ اختیار کرنا ہے, نفس کو تزکیے کا رستہ اختیار کرنا ہے, اور ایک آپ نے روح کے نالج کو ایکوائر کرنا ہے, اور پھر ان دونوں چیزوں کو فزیکل ورلڈ میں بیلنس کے طور پہ جنریٹ کر کے لے کے چلنا ہے, تو آپ کامیاب ہو گئے. صحیح. ہوا کیا کہ جو تزکیہ نفس کی ایکسرسائزز تھیں, آج اتنے سینچریز کے بعد صرف وہی رہ گئیں, اور لوگوں نے اسی کو اپنا لائف سٹائل بنا کے خانقاہ کی وہ اساس کھو گئے وہ, اور ایک ریچولسٹک سا ریلیجن بنا دیا انہوں نے, جس کی وجہ سے خانقاہ بدنام ہو گئی.
جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے بالکل ہی باطنیت کو ترک کر کے تو بالکل ہی ظاہریت کے اوپر مذہب کو اپلائی کرنے کی کوشش کی, تو اس میں سے روح ہی نکل گئی. اور اب وہ ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں اسلام کی روح دکھائی نہیں دیتی دیکھنے والے کو. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام نے اور تمام بزرگان دین نے بیلنس میں رکھ کے دکھائیں کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیسے لے کے جائی جا سکتی ہیں. تو بیسکلی نفس کا رستہ, نفس کی طاقت کو یوز کرنا, روح کے علم کو یوز کرنا اور فزیکل کو یوز کرنا, یہ مسٹیسزم یہ گیپ فل کرتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو مجذوبیت ہے پھر, ٹھیک ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں پارٹ سمجھا جاتا ہے مسٹیسزم کا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص مجذوب ہو گیا. لیکن آپ کی اس گفتگو سے تو مجھے لگتا ہے کہ مجذوب ہونا جو ہے وہ پھر درست رستہ نہیں ہے. بالکل بھی درست رستہ نہیں ہے. مجذوبیت ایک لائف سٹائل نہیں بنایا جا سکتا. مجذوبیت ایک کیفیت ضرور ہے کہ آپ, مجذوبیت کا مطلب کیا ہے؟ جذب ہو جانا, کسی چیز کے اندر اتنا جذب ہو جانا کہ آپ پھر وہ بن گئے. صحیح. یعنی آپ نے پانی میں کوئی رنگ ڈالا اور پانی اس رنگ کا ہو گیا, تو یہ مجذوبیت کی کیفیت ہے. لیکن انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. انسان کو اسی طرح شفاف رہنا ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی یہ نہ بتا سکے کہ یہ کوئی رنگ دار پانی, وہ لگے کہ شفاف ہے. یہ جو دل صاف کرنے کی اور اپنے آپ کو اتنا کلینز کرنے کی کہ آپ کے اندر سے کچھ روشنی دکھائی دینی شروع کرے, وہ اس کیفیت کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو آپ ایک آئینہ بن جائیں, آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اپنا آپ نظر آئے, اس میں اپنے داغ دھبے نظر آئیں اور وہ آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کو کلینس کر رہا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کو دھونے کا نوبت آ جائے کہ یار تو ہی نہا لے گا یار, کیونکہ اتنا مجذوب ہو گیا کہ کہاں تیرے بال جا رہے ہیں, کہاں تیرا حالت جا رہی. لوگوں نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگوں نے کیا کیا, ان ریچولس کو لائف سٹائل بنا دیا جو ایک ڈیلی پریکٹس کے کچھ گھنٹوں کا کام تھا کہ کچھ گھنٹے آپ نے یہ کرنا ہے, کچھ گھنٹے یہ کرنا ہے, ساتھ آپ نے نماز کو بھی برقرار رکھنا ہے, آپ نے معاشرتی معاملات کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے جنگ کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے امن برقرار کرنا ہے, آپ نے سسٹم کیسے ان پلیس کرنا ہے. یہ کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے آپ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے ہی مجذوبیت کی کیفیت اپنے اوپر لا سکتے ہیں. گھنٹے 2 گھنٹے کے ہی ٹوٹل 5 وقت کی نمازوں میں لگا سکتے ہیں آپ, اس سے زیادہ بھی نہیں لگا سکتے. تو پھر آپ یہ شاید اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ لوگ جو پھر چلا کرتے ہیں, تو چلا کئی لوگ اس سے ریلیٹ نہ کریں ہوں, یا سارٹ آف میڈیٹیشن, چلا بھی اس کی ایک فارم ہے کہ کچھ لوگ کچھ تھوڑے سے اسپین کے لیے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, تو پھر وہ ٹھیک ہے. دیکھیے, میں ذاتی طور پہ تو اس کے بھی خلاف ہوں, لیکن اگر کوئی اتنے اپنے اوپر ول پاور رکھتا ہے اپنی کہ وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر کے کسی بھی پریکٹس میں, کسی چلے میں, کسی سیروزے میں, کسی ٹور آف زیارتوں میں, اور یہ جاتے ہیں لوگ جی, یہ اگر وہ کر کے واپس آ کے اپنے اور جانے سے پہلے ان معاملات کو جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ کسی کے سپرد کر کے یا ایسے سسٹم کو آٹو پائلٹ پہ ڈال کے جا سکتے ہیں تو جائیں اور واپس بھی آئیں. یہاں کیا ترغیب ہے کہ بس جائیں اور بس اس چلا گا کے ہو کے رہ جائیں, نہ دنیا سے کوئی لینا نہ دینا نہ کچھ. یہ دس از ناٹ الاؤڈ بائی اینی مینس. کسی مذہب نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہوئی, اور جن لوگوں نے مذہب سے اس کو جوڑا ہے ان لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کیا اپنے بڑوں کو بھی. ان کے بڑے ایسا نہیں کرتے تھے, کوئی بزرگ ایسا نہیں کرتا تھا کہ جاتا تھا تو وہیں کا ہو کر رہ جاتا تھا. لوگوں نے داستانیں ضرور گھڑی ہیں ان کے بارے میں, ایسا وہ کرتے نہیں تھے. وہ بہت پریزنٹ مائنڈڈ تھے دنیا کے ساتھ بھی, ان کو ایک ایک ایسپیکٹ آف گلوبل سسٹم کا پتہ تھا کہ کہاں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور ان کو اسپریچول کنیکٹیوٹی بھی تھی, ان کی سول بھی کنیکٹڈ تھی وہ, اور ان کی اپنے اولاد بھی تھی, اور سب کچھ معاملات بھی تھے. بزرگان نے کبھی بھی کوئی ایسی پریکٹس نہیں کی جس میں اپنے آپ کو دنیا سے بیگانہ کر دیا ہو.
ان کی گفتگو سے ضرور لگے گا. آپ رومی کو پڑھیں گے تو لگے گا کہ رومی جو ہیں تو ہر وقت ہی کسی مست ماحول میں رہتے تھے, لیکن رومی ایک پریکٹیکل لائف گزار کے گئے ہیں. رومی باقاعدہ ایک آئیڈیل زندگی گزار کے گئے ہیں. یا بلے شاہ کو آپ لے لیں, یا کسی کو جو اس فیلڈ کے لوگ رہے ہیں, علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, کسی بزرگ کو دیکھیں آپ, ان لوگوں کی پریکٹیکل لائف اور تھی, ان لوگوں کی اسپریچول لائف اور تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوری خاندان جو ہے جنگیں لڑتا رہا ہے. تو یہ سب لوگوں نے من گھڑت باتیں ان لوگوں سے ایسوسیٹ کی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ارادہ تو کچھ دنوں کا کر کے جاتے ہیں اور پھر وہاں کے ہو کے رہ جاتے ہیں, لیکن یہ انٹینشن نہیں ہونا چاہیے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس میں دنیا سے جدا ہو رہا ہوں. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ایک سرٹن ریچول کے لیے, اپنے کلینزنگ کے لیے, یا اپنی کنیکٹیوٹی کے لیے کہیں جا رہا ہوں, یا اپنے ہی گھر میں کوئی ایک جگہ مختص کر رہا ہوں, لیکن اس میں سے میں واپس آؤں گا اور میں بہتر ہو کے آؤں گا. میں اپنے آپ کو بہتر کر کے واپس آ رہا ہوں, اور پھر میں اس کا امپیکٹ لوگوں پہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تصوف ہو, دین ہو, شریعت ہو, اسپرچویلٹی ہو, سیلف لیسنس سے ہی شروع ہوتی ہے, اپنی ذات کی نفی سے شروع ہوتی ہے. یہ تو بڑا سیلفش ایکٹ ہے کہ میں بھی بس میں دنیا ایسی کی تیسی, میں جا رہا ہوں اپنے آپ کو. سیلفش ایکٹ جہاں آئے گا وہ دین کی روح سے بھی, اخلاقیات کی روح سے بھی, ہر ڈیفینیشن سے وہ غلط ایکٹ. اچھا ضیاء بھائی, ابھی آپ نے نا ورڈ یوز کیا تھوڑی دیر پہلے, جو اس کوشچن سے پہلے جب میں نے کوشچن کیا تو آپ نے کہا تزکیہ نفس. اچھا اب تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نفس کو مار دیں, تو مارنا ہی کیوں ہے نفس کو؟ نفس کو کیوں مارنا چاہتے ہیں لوگ؟ اور یہ جو تزکیہ ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو پاکیزہ کر دینا, صاف کر دینا, دھو دینا, لیکن کٹہرے میں کھڑا کر کے دھونا. مثال کے طور پہ میں اپنا انالیسس کرتا ہوں اکیلے میں بیٹھ کے کہ میں باپ کیسا ہوں, میں بیٹا کیسا ہوں, میں بھائی کیسا ہوں, میں دوست کیسا ہوں, میں باس کیسا ہوں, میں سبورڈینیٹ کیسا ہوں, میں معاشرے کا انسان کیسا ہوں, میں ریاست کا باشندہ کیسا ہوں, میں مجھ سے ایسوسیٹڈ آب و ہوا مجھ سے کتنا نقصان یا فائدہ لے رہی ہے. یہ اپنے آپ کو اپنی پوری زندگی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک وکیل بھی خود آپ, جج بھی آپ, اور ملزم بھی آپ, محاسبہ کر کے, لیکن اتنا سخت کہ جس میں آپ نے گنجائش نہیں چھوڑنی, اور سارے ایویڈنسز اپنے سامنے رکھنے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ کا شعور بولے گا کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. تو جو شعور کی اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایونچولی ایک عدالت تو بیٹھنی ہے نا, بے شک اس عدالت نے تو ان بائسڈ انصاف دینا ہے نا, بے شک وعدہ ہے. بالکل. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ اپنے آپ کو کوئی سستی سی چیز سزا دے کے تو دھلائی کر کے توبہ پہ ڈال دوں, تو یہ خام خیالی ہے نا, آگے تو آپ پھنس گئے نا. ابھی آپ کے پاس موقع ہے, ابھی آپ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں جب, تو آپ اس سے زیادہ سخت سزا دے سکتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ سمجھنا ہے آپ نے. جو شخص اپنے آپ کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اوپر کی عدالت سے زیادہ سخت سزا دیتا ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے. کیا نوعیت ہو سکتی ہے سزا کی؟ مثال کے طور پہ دیکھیں, ویسے تو گناہ کی دھلائی سزا ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کی دھلائی آپ نے سزا سے ہی کرنی ہے, لیکن سزا کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر بہت مٹیریل ہوتا جا رہا ہوں, اتنا مٹیریل ہو جاتا ہوں کئی دفعہ کہ میں اس کمائی کی دھن میں کتنے ہی ریلیجس ایکٹیویٹیز نظر انداز کر رہا ہوں, تو میری سزا کیا ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اپنے اوپر مٹیریل کی قید لگاؤں کہ اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک سزا ہے. اب ہو سکتا ہے اس سزا کا اثر بظاہر نہ ہو رہا ہو, لیکن وہ ہے تو صحیح, کیونکہ آپ ایک روش پہ جا رہے ہیں اور ایک دم آپ کو روک دیا گیا, کیپنگ کر دیا آپ نے. بالکل کر دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ میری ضروریات کیا ہیں, اور ضروریات کے اوپر میرے ڈیزائرز کہاں, خواہشات کہاں سے شروع ہونا شروع ہو گئے.
کس لیول سے شروع ہوتی ہیں. تو میں اپنی خواہشات کے اوپر جب بند باندھوں گا تو وہ بھی ایک سزا ہے. لیکن یہ بہت سستی سزاؤں کی میں اور سستے تزکیے کی بات کر رہا ہوں. جو اصل میں تزکیہ نفس ہے نا یاسر بھائی، یہ 2 اسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے قرآن کے مطابق. قرآن میں نفس کو، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 رخ میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نفس ورڈ کو یوز کیا. ایک نفس جن ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ایک نفس میری ایگزسٹنس ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں نا بنفس نفیس میں خود آپ کے سامنے ہوں، اور ایک نفس کو کسی جگہ پہ روح سے ڈینوٹ کیا گیا ہے، اسپرچولیٹی سے ڈینوٹ کیا گیا. یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ پہلے دونوں حصوں کا ہے. اپنا محاسبہ کرنا صحیح، اور اپنے اس شیطان کو اپنے تابع کرنا جو آپ کو مٹیریل کی طرف اتنا راغب کر دیتا ہے کہ آپ دنیا سے بھی اور رب سے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. ان 2 کو تزکیے سے گزارنا ہوتا ہے آپ نے. اور تزکیے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کی ایک ایک موومنٹ ایسے جج کرنی جیسے یہ جج کر رہا ہے، جیسے یہ جج کر رہا ہے. وہ بغیر کسی رکاوٹ کے لکھتا ہے. اس کے قلم میں کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اگر آپ نے کچھ کر دیا ہے تو وہ لکھے گا. آپ جتنا مرضی کوشش کریں آپ اس کو روک نہیں سکتے. وہ جو آپ نے کر دیا وہ ریکارڈ ہو جائے گا، وہ ایڈٹ نہیں ہو سکتا کہ یار یہ حصہ میں نکال دوں اپنی زندگی میں سے ایڈٹ کر دوں. اٹ از ان ایڈیٹیبل. وٹ ایور ورڈز ہیو بین اٹرڈ، وٹ ایور ایکشن ہیز بین میڈ از ریٹن. اب وہ ڈارک ہے یا برائٹ ہے وہ آپ کو سب سے بہتر پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈارک کیا یا برائٹ کیا، کیونکہ اس انٹینٹ کا جو اس کا رنگ ہے وہ صرف آپ اس سے واقف ہوتے ہیں یا آپ کا رب واقف ہوتا ہے اس سے. اب تزکیہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہر انٹینٹ کی بیس پہ اپنے عمل کو جج کیا، اور میں نے کہا یار تم نے تو وہاں پہ چندہ بھی جو دیا تھا نا وہ تو تم نے دکھانے کے لیے دیا تھا. اب وہ اس چندے نے تمہارا سارا کا سارا مال گندا کر دیا. اب اس کو کیسے دھو گے؟ میں اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ اپنے آپ کے سے گفتگو میں کسی کوئی اور میرا کچھ سن رہا ہے تو سیلف اسیسمنٹ ہے. سیلف اسیسمنٹ میں تو کہوں گا بھائی تم نے نماز، وہ امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے شرک خفی کو، مخفی چھپے ہوئے شرک کو کے اوپر ایک باب باندھا ہے انہوں نے بڑا خطرناک. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نارملی نماز پڑھتے ہوئے 3 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے یا 4 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے، وہ اس کی روٹین ہے، لیکن اچانک سے کسی دن کوئی اس کے کمرے میں آ جاتا ہے اس ٹائم جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اس 4 سیکنڈ کے سجدے کو کھینچ کے 5-6 سیکنڈ کر دیا ہے، تو امام غزالی کہتے ہیں وہ باقی کے 2 سیکنڈ کا سجدہ اس آدمی کو کیا. شرک خفی کا نام دیا انہوں نے اس کو کہ یہ اس لیول کا شرک ہے. اب جب آپ اس لیول کی کیا کہتے ہیں اسکروٹنی میں آ جاتے ہیں نا کہ بھائی تمہارے ایک ایک عمل کو میں نے اس سختی پہ جج کرنا ہے کہ میری ججمنٹ سے اگر تم پاس ہو گئے تو پھر 100% تم اللہ کی عدالت میں بھی پاس ہو جاؤ گے. تو بندہ کہتا ہے میں اتنی سخت عدالت کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ تو جواب یہ ہے اس کا، کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو رحیم بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ زیادہ رحمت ہے اس کی، قہار وہ کم ہے، رحیم وہ زیادہ ہے. آپ تو نہ بنے نا وہ مہربانی کر کے، آپ تو اپنے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ جج کریں نا، کیونکہ اگر آپ نے ہی اپنے آپ کو چھوٹ دے دی تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو اس عدالت کے میں بڑا خطرناک کیس فارورڈ کر دیا. جہاں پہ اتنا سخت کیس آپ نے اپنی عدالت میں رکھا کہ آپ نے کہیں بھاگنے کا راستہ ہی نہیں چھوڑا، تب جا کے آپ کا تزکیہ ہونا شروع ہوا، اسٹارٹ ہوا. کیونکہ 90% چیزیں تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی کی، جو ہماری سب سے ڈارک چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اچانک سے یاد آتی ہیں کبھی کہ وہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں وہاں نظر انداز کر گیا تھا یہ بات، میں نے وہاں خدمت نہیں کی، میں نے یہ نہیں کیا، میں وہ 10,000 چیزیں ذہن میں آتی ہیں. تزکیہ آپ کی پوری زندگی کی کلینزنگ ہے، اور پھر آپ کے شیطان کو پورا کا پورا تابع کرنے کا پروسیس ہے. یعنی یہ تو پورا کا پورا ایک لائف سٹائل ہے، ساری زندگی گزر جائے گی اس میں. تو اسی لیے ان لوگوں کی پوری زندگیاں ایک لائف سٹائل کی صورت میں نظر آتی ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، یہ جو خانقاہوں میں چلے جاتے ہیں یا چلا گاؤں میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے جتنے پل پبلک میں گزارے ہیں، دنیا میں گزارے ہیں، وہ تو سب کے سب پل غارت ہو گئے ہیں، تو وہ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں.
وہ افسوس میں ریپینٹ کرتے ہیں, روتے ہیں, پڑھتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, توبہ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چلا کاٹ رہے ہیں, وہ چلا نہیں کاٹ رہے, وہ اس غم میں ہے کہ اس نے کیا کر دیا, کیونکہ اس کو اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ اس کلینزنگ میں دھوتے 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 اچانک سے اپنے آپ کو اپنے اندر سے ایک روشنی دیکھتے ہیں کہ یار میں نے دھو لیا, کچھ اتنا اپنا دل صاف کر دیا کہ اس میں سے روشنی باہر آنا شروع ہو گئی. وہ ان کا وہ نروانا مومنٹ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں کہیں پہ پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں. یہ جو سدھارتھا گوتما نے کتنے ہی برس اپنے آپ کو کلینز کرنے کے لیے ایک پروسیس میں چلے گئے تھے, یا جتنے بھی ہمارے صوفیاء ہیں یہ کرتے ہیں. یہ وہ پروسیسز ہیں یاسر بھائی جس میں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ جو جاتے 3 دن کے لیے اور 3 سال 5 سال لگ جاتے ہیں, اور وہ پتہ نہیں وہ جو مجذوب بن جاتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ اس ملامت میں ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اچھا سر بھائی, ابھی بھی آج کی گفتگو میں بھی, بلکہ ہمیشہ جب ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, میرے خیال سے شاید ہی کسی پلیٹ فارم پہ روح کے موضوع کو اتنا ڈیٹیل ڈسکس کیا ہو جتنا دریاب بھائی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اتنا ڈسکشن کیا ہے اس کو. لیکن روح کا جب بھی ذکر آیا تو اس کے ساتھ مونس کا صیغہ آتا ہے. میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ میں آپ سے کبھی پوچھوں گا, شاید کسی ایک پوڈ کاسٹ میں ہم نے روح کے جینڈر کے اوپر بات کی ہے, لیکن یہ کوئی روح کے اندر فیمینن ایلیمنٹ ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم روح کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مونس کا صیغہ لگا دیتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اس لیے کیونکہ روح ایک روشنی ہے, اور روشنی اپنی صفت میں مونس کے صیغے سے بولی جاتی ہے. پہلی بات, روشنی جو ہے وہ مونس ہوتی ہے. کمرے میں روشنی آتی ہے, سورج سے روشنی نکلتی ہے, تو ہم اس کو ایک مونس کے صیغے میں اپنی لنگوسٹکس میں لے کے آتے ہیں. صحیح. لیکن یہاں کیونکہ اسپیسیفکلی روح کا ذکر ہو رہا ہے, اب روح کی جو بیسکلی روح کا جو جینڈر ہے نا, وہ اس لیے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کیونکہ روح کے ہم نے پچھلے 2-4 پروگرامز میں ڈسکس کیا تھا کہ روح سپلٹ ہوتی ہے جی روشنی کی طرح 7 بینڈز میں, جیسے قوس قزح ہم 7 رنگوں میں دیکھتے ہیں. اب جب وہ 7 رنگوں میں آتی ہے تو اس میں سے کس رنگ میں وہ کسی میل باڈی میں آ رہی ہے اور کس میں وہ فیمیل باڈی میں آ رہی ہے, یہ بڑا ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے. اس پہ ہم کسی دن نا ذرا خاص طور پہ بحث کریں, کیونکہ میں جو کتاب اکثر ذکر کرتا ہوں نا, ایکو آف اکرنس, اس میں نے کلرز کے جینڈرز ڈیفائن کیے ہیں. اچھا, کلرز کے جینڈرز, کہ 7 رنگوں میں سے کون سے کلرز میل ہیں, کون سے کلرز فیمیل ہیں. ویری ونڈرفل. ویسے یہ ذکر نہیں کیا اس سے پہلے, بک کا ذکر ہوتا رہتا ہے, لیکن کلرز کے جینڈرز کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. کلرز کے جینڈرز اور پھر ساؤنڈ کے جینڈرز. اچھا, یہ سب سے میں مزے کی آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ہمارے میوزیشین اور سنگرز ہیں نا, وہ ہماری اس پوڈ کاسٹ کو بہت انجوائے کریں گے. کیسے دیسی میوزک میں راگ بھی ہوتے ہیں اور راگنیاں بھی ہوتی ہیں. راگ کے اندر ایک میسکولن فیل ہوتی ہے اور راگنی کے اندر ایک فیمنن ٹچ ہوتا ہے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ جو گویے ہوتے ہیں ان کے گاتے ہوئے کچھ ادائیں آتی ہیں. ہاں جی بالکل, یہ میں نے خود بھی نوٹس کیا, بالکل آتی ہیں نا. ہاں, وہ ادائیں کیوں آتی ہیں, میں آپ کو اس کا ایک راز خاص طور پہ یہ پتہ نہیں سننے والے اس سے اتفاق, راحت فتح علی خان صاحب کو میں اکثر سن رہا ہوتا ہوں, تو وہ اکثر مجھے کہیں کہیں ان کے جسچرز میں یہ فیل ہوتا ہے باقاعدہ کہ وہ کچھ راگ لیتے ہوئے ان کا جو ہے وہ پوسچر جسچر وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. یاسر بھائی یہ اتنی انٹرسٹنگ گفتگو ہے نا, اس کے اوپر ہم الگ سے کبھی نا بہت تفصیل میں 1.5-2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کریں گے, لیکن میں تھوڑا سا اس کا آئیڈیا دیتا ہوں سننے والوں کو. یہ جتنے بھی راگ اور راگنیاں ہیں یہ 100% ایکوریٹ میتھمیٹکس کے فارمولا کے اوپر ڈیزائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میتھس کہ کتنی دیر ایک
सुर, हर सुर की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो डिजिट्स में होती है, नंबर्स में होती है, और कितनी देर एक सुर को ठहराना है सरगम में। जब आप सारे गामा पादा निसा कर रहे होते हैं तो सा और पा 2 सुर हैं इन 7 सुरों में। बेसिकली ये 12 सुर होते हैं, ये 7 सुर नहीं होते। अच्छा, ये एक 7 सुरों की सरगम बहुत एक कॉमन ले मैन टर्म है। म्यूजिशियन टर्म में 7 सुर नहीं होते, म्यूजिशियन टर्म में 12 सुर होते हैं। सही, क्योंकि इन 7 सुरों के साथ 5 सुर और होते हैं, वो इन 7 सुरों की इस सरगम को पूरा करते हैं। यानी सा और पा 2 सुर हैं जिनको अचल सुर कहा जाता है। अचल का मतलब कि इनका जो चलन है ना वो एक ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? रे, सा के बाद जो रे है ना, जो रिखब जो सुर है, उसका एक कोमल होता है, एक तीवर होता है। कोमल होता है उसकी सॉफ्ट साइड और तीवर होता है उसकी जरा खड़ा साइड, उसको खड़ा सुर कहते हैं। अच्छा जी। जो तीवर सुर होता है वो मेल सुर कंसिडर किया जाता है, और जो कोमल सुर होता है वो फेमिनिन कंसिडर किया जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। कुछ जगहों पे, कुछ कॉम्पोजिशंस में, कुछ रागों में तीवर सुर को ज़रा सा आपने झोल के साथ बोलना होता है, उसमें फेमिनिन टच देना होता है। लेकिन बेसिकली समझने के लिए समझ लें सब कि रे गा मा, पा को छोड़ दें, दा नी, ये जो 5 हैं इन सब के कोमल और तीवर दोनों होते हैं। सा और पा का कोमल और तीवर नहीं होता, ये अचल सुर होते हैं। ये 2 सुर अचल हैं, बाकी 5 के डुअल्स हैं, मेल फीमेल समझ लें, कोमल तीवर और कोमल तीवर। तो ये टोटल मिला के 12 सुर बनते हैं। इन 12 सुरों में असातिज़ा ने क्या किया है कि उनकी कुछ फिक्स्ड अरेंजमेंट, बंदिश जिसको कहते हैं मौसीकी में, कुछ बंदिशें हैं जिसमें आपने हल्का सा सुर इधर से उधर किया तो वो जो हलाल हराम मौसीकी है ना, वो हराम मौसीकी शुरू हो गई। अच्छा, इतनी थिन लाइन है। इतनी थिन लाइन है कि अगर आपने एक सुर ज़्यादा देर ठहरने दिया, उसकी मैथमेटिक्स में करप्शन आ गई, तो वो आप बेसुरे हो गए, आप बेताले हो गए। और हल्का सा सुर फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे कर दिया, कोमल की जगह तीवर लगा दिया या तीवर की जगह कोमल लगा दिया, तो आप बेसुरे हो गए। ये बेसुरा होना और बेताला होना ही हलाल और हराम मौसीकी का फ़र्क है। ये हम किसी दिन जब बयान करेंगे ना इंशाल्लाह डिटेल में, तो लोगों को पता चलेगा हलाल और हराम मौसीकी उनको ऐसे नज़र आ रही होगी ब्लैक एंड वाइट। वो ये बता देंगे कि ये सिंगर करता ही हराम मौसीकी है, और ये सिंगर से आप कभी हराम मौसीकी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आप सिंगर्स के नाम तक अपने दिमाग में लिस्ट बना लेंगे कि ये हराम मौसीकी के सिंगर्स हैं, ये हलाल मौसीकी के सिंगर्स हैं। लेकिन जी तय हुआ कि हम जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा की तरह ये पेपर जब रखता हूँ तो हमारी डिस्कशन किसी और साइड पे चली जाती है और सवाल यहाँ के यहाँ धरे रह जाते हैं। तो लेकिन रुकिए, अब देखें, साउंड के भी मेल फीमेल होते हैं। ये मैं आपको कोमल तीवर की सेंस में, राग और रागनी की सेंस में भी बता रहा हूँ, ईस्टर्न क्लासिकल में भी, वेस्टर्न क्लासिकल में भी। हम जिनको कोमल तीवर कहते हैं वेस्टर्न क्लासिकल में, उसको मेजर और माइनर, शार्प और फ्लैट, ये 2 सुर कहा जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मैथमेटिक्स बिल्कुल एक है। जैसे इनका देसी मौसीकी का सा और पा होता है जो अचल सुर होता है, इसी तरह वेस्टर्न में भी 2 सुर होते हैं जो अचल सुर होते हैं। बट द पॉइंट इज, अब समझने आपने बात, साउंड में भी जेंडर आ गया जी। कलर के जेंडर भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी पॉडकास्ट में बताऊंगा। नहीं, आज हम इसको हल्का सा टच करते हैं, आप कंटिन्यू करें जी। अब आ जाए लाइट रू में। अब रू वो अचल स्टेट है, अब मैं सुर की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो रू वो अचल स्टेट है जिसने अपनी कोर में जेंडर नहीं अयां किया। ठीक है, अपनी कोर में जब वो आलम अरवा में है तो वो जेंडर नहीं अयां कर रही, लेकिन जैसे ही अरवा में उसको एक और रूह से इंटरेक्शन होता है, ये मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ कि अरवा में रूहों का इंटरेक्शन होता है। आका इस्लाम ने कहा कि जिनके आपस में वहाँ इंटरेक्शन होता है उनका दुनिया में बहुत अच्छी बनती है, जिनका वहाँ पे नहीं बनता वो दुनिया में भी आपस में उनका ताल्लुक नहीं बनता। जैसे इनके आपस में इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे इनके जेंडर्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं। अब आपने समझनी है बात।
7 رنگوں کی ایک روح 7 رنگوں کی ایک اور روح کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے, تو اس میں سے اس کے کون کون سے رنگ آپس میں میچ ہو رہے ہیں, وہی رنگ پھر ان 7 ریلمز میں ایک دوسرے کے ساتھ آ کے ملتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ میل اور فیمیل کلرز ہی آ کے ملیں, میل بھی ملتے ہیں آ کے اور بڑی دوستی ہو جاتی ہے, تعلق ہو جاتا ہے. فیمیل بھی ملتے ہیں اور وہ بیسٹ بڈیز ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں, اور میل فیمیل ہوتے ہیں تو وہ محبت اور سول میٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. اب جیسے وہ کلرز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو آپ جب ہم وہ ڈیٹیل پوڈ کاسٹ کریں گے نا, تو آپ یہ بھی بتا پائیں گے سننے والے کہ وہ میل جینڈر, میل کلرز, میل ساؤنڈ, میل ریفلیکشن آف دیئر سول ہیں اس ریلم میں یا فیمیل ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آج کل کیا ایک روش بہت کامن چل رہی ہے, جو ہمارے سب سے نگلیکٹڈ جینڈر ہے نا, ہمارے پوری دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں, جن کا جینڈر ڈسفوریا ہو جاتا ہے. جی, اور وہ بیچارے بہت نگلیکٹ فیل کرتے ہیں معاشرے میں, وہ جو تھرڈ جینڈر. اکثر آپ کبھی کسی کا انٹرویو سنیں نا یا کسی سے ملیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر فیمیل روح ہے, اور ہمیں بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے اندر ایک فیمیل روح ہے. یہ جملہ وہ بول دیتے ہیں. ہاں جی, میں نے ڈسکشن کی ہوئی ہے, مجھے جی رائٹ. ان کو بھی نہیں پتا وہ کیا بول جاتے ہیں. اچھا, ان کو وہ معصوم ہیں, ان کو نہیں پتا بیچاروں کو وہ کیا بول جاتے ہیں, لیکن جن کو پتا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کیا بول رہے ہیں, کیونکہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی تکلیف میں یا کوئی پریشانی میں ساری زندگی گزار دے گا, نگلیکٹ ہوگا, ٹارچر دیکھے. پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز پیپل اینی وے, پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم سیلوز. وہ تو ہم تو اتنے جاہل ہیں کہ اپنا ہی نہیں پتہ ہوتا ساری عمر, دوسرے کی کیا پرواہ کرنے. یہ جو وہ گفتگو کرتے ہیں نا, یہ کیا ہوتی ہے, وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے, ان کو اندر سے فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہے. یہ جو بیلنس کا شفٹ آتا ہے نا یاسر بھائی, کہ کیا کوئی روح اپنے ریفلیکشن میں یہاں پہ آتے ہوئے ڈس سیٹسفیکشن شو کر سکتی ہے, اس کے اوپر ہم پوری ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں. اچھا زیاب بھائی, ویسے نا اب یہ بڑا ڈیٹیل مقدمہ ہے, میں خود بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے جتنے سوال میں نے لکھ رکھے ہیں ان میں سے میکسیمم پوچھ لوں. پتہ نہیں مجھے نام لینا چاہیے یا نہیں, میں یوزلی اوائڈ کر رہا ہوتا ہوں. کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ میرا اس موضوع کے اوپر مکالمہ ہوا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مذہب نے, اسلام میں 2 ہی جینڈر ڈیفائن ہے, میل اور فیمیل. تیسرا جینڈر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں تھرڈ جینڈر ہوں, تو وہ محض اس کا ایک گمان ہے اور وہ سسٹم کو مینوپولیٹ کر رہا ہے. صحیح ہے, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ تو اس ڈینائل میں تھے. پتہ نہیں اب یہ میں نے کہ ان کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے یا علیحدہ میں گفتگو کی ہے, بہرحال ان کی یہ ریکارڈنگ بھی کسی کو مل جائے گی. لیکن آپ کی یہ گفتگو جو ہے ابھی جو آپ نے کی ہے, یہ بہت بڑا تضاد ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے اور یہ. تو اب سننے والے جو ہے وہ کیسے لیں اس کو کہ جو تھرڈ جینڈر ہے اس کی ایگزسٹنس جو ہے اس کی حقیقت سے انکار تو نہیں ہے, obviously موجود ہے سوسائٹی میں. لیکن کیا محض کسی شخص کو یہ محسوس ہونا کہ میرے اندر سے یہ آواز آتی ہے اور وہ اپنے جینڈر کو کلیم کرنا شروع کر دے, تو یہ ٹھیک ہے؟ میرا سوال لمبا ہو گیا ہے لیکن بہرحال یہ ضروری سوال تھا. سر جہاں تک تو ان موصوف کا تعلق ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو چونکہ وہ موجود نہیں ہیں تو میں تو تنقید نہیں کروں گا. ہاں جی, وہ موجود ہوتے تو ان کے ساتھ باقاعدہ بحث کر سکتے تھے اس کے اوپر. صحیح. لیکن کوئی بھی شخص قطع نظر موصوف ان پرٹیکولر, کوئی بھی شخص جو اس پوری کمیونٹی کو, یہ پوری ایک کمیونٹی ہے اور یہ ہر رنگ اور نسل میں اور ہر ایرا میں پائی جاتی ہے. یہ آقا علیہ السلام کے دور میں بھی پائے جاتے تھے,
آقا علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی پائے جاتے تھے, یہ مہدی علیہ السلام کے دور میں بھی ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کے دور کے بعد بھی آتے جائیں گے. ان کو کوئی آ کے ڈاکٹر یا سائنٹسٹ یا فلاسفر آ کے ان کی ایگزسٹنس کو جن بھوت کی طرح ڈینائی نہیں کر سکتا. صحیح, رائٹ. اور اچھا ہے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اب, لیکن اپنے ریسرچ سے پہلے گفتگو نہیں کر لینی چاہیے. مدتوں کی ریسرچ لگنی چاہیے, اس کے اوپر تھیسس لکھیں. آپ تھیسس کو پیئر ٹو پیئر پہلے شیئر کریں, پھر ڈاکٹر سے شیئر کریں, اور ہڈن کریں. پبلک کرنے کی ضرورت نہیں, برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے سب کو. اور اس کے بعد جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں, اس کا کوئی علاج, اس کا کوئی پروسیس, اس کا کوئی توڑ, کچھ کانسیپٹ لاجک گراؤنڈس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو لاجیکل آنسرز اگر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس طرح سے کسی کو ایسے تنقید اور تضحیق کا نشانہ بنانا جو ہے, لوگوں کو اصل میں یاسر بھائی خدا خوفی ختم ہو گئی ہے کہ کیا کوئی چیز واپس آ کے تو نہیں ریفلیکٹ ہو سکتی, کیا میری ہی آنے والی نسلوں میں تو نہیں کہیں کچھ ایسا ہو جائے گا کہ, اور میں ساری عمر سوچتا رہوں کہ میرے کوئی جملہ میرے آگے آ گیا. صحیح. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک پل لگتا ہے نا. جی آپ کو اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کسی کوئی افینڈ ہو گیا میرے کسی جملے سے, اور ایسا جینڈر جو بیچارہ ویسے ہی ہر وقت ڈے ٹو ڈے تکلیف کا شکار ہے, اس کی اگر کوئی ایک صدا پہنچ گئی اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا کچھ دے دیا نا دنیا میں سزا, تو میں نے بڑے بڑے لوگ آسمان سے زمین پہ گرتے دیکھے ہیں. اس لیے ڈر جانا چاہیے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اب آپ نے جو سوال جس پہ کلوز کیا, اگر کسی بچے کو, کیونکہ یہ بچپن میں ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. اگر کسی بچے کو ایسی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, وہ پتہ نہیں کتنے ریزسٹنس کے باوجود بیان تک لے آتا ہے اپنی اس تکلیف کو, کہ مجھے لگتا ہے کہ جی ایسا ہے تو ویسا ہے. اور ایسا ہوتا ہے, بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. سو مچ سو کہ اس کے اندر فزیکل چینجز نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کی مینیفیسٹیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ گھنٹوں مینیفیسٹ کرتے کرتے اپنی فزیکل ڈیفارمیشن تک اسٹیبلش کر لیتا ہے, کیونکہ وہ اس کا شکار ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ایسی سچویشن کو یا تو آپ روٹ پہ ہی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ جو ابھی ہم نے تزکیہ نفس اور یہ ساری ڈسکشن کی, ان چیزوں کا علاج ہی فقط روحانیت میں ہے. میڈیکل سائنس تو جواب دے چکی ہے اس کے اوپر. وہ تو ایسا تو کہتے سرجری کرا لو, یا اس کو ناؤذ باللہ استغفر اللہ سائیکو ڈکلیئر کر کے سائیکیاٹرک وارڈ میں ڈال دو, اس کی ساری زندگی باقی کی جو ہے اس کو کسی بند دربے میں ڈال دو. یہ میڈیکل سائنس کے پاس تو ہیڈ ایک کا علاج نہیں آیا یاسر بھائی, آج کتنی صدیاں بیت گئیں. میڈیکل سائنس سیز وی ہیو نو کیور فار ہیڈ ایک, وی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ہیڈ ایکس آر جنریٹڈ, وی کین اونلی گیو یو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ٹو کل پین. میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں دیر آر اوور 200 ٹائپس آف ہیڈ ایکس اینڈ وی ڈو ناٹ نو ہاؤ دے ہیپن. ہی از سینئر ڈاکٹر ہی واز ورکنگ فار جان ہاپکنز, اب پتہ نہیں کہاں پہ ہیں وہ. میں کیونکہ خود آدھے سر کے درد کا مریض ہوں تو میں ان سے گفتگو کرتا رہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا بھائی میڈیکل سائنس کے بعد کوئی علاج نہیں ہے ہیڈ ایک کا. آپ کے پاس ہیڈ ایک کا علاج نہیں ہے اور آپ کن کمپلیکیشنس کو ڈسکس کریں نان ڈاکٹر ہو کے. ون شوڈ بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ جن ڈاکٹرز کی ریسرچ کی بیسس پہ ایک اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں ازل سے ہوتی ہوئی ابد تک چلتی ہوئی چیز کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں آپ کتنی مضبوط گراؤنڈس کے اوپر کسی کو جج کر رہے ہیں. اور جہاں تک رہ گئی دین کی بات, دین نے پہلے تو دین کو سمجھ لیں, دین ہے سسٹم. صحیح. سسٹم ہمیشہ میکرو لیول پہ اپنے اصولیات کو سیٹ کرتا ہے اور اس کو مائکرو لیول پہ امپلیمنٹیشن میں لے کے جاتا ہے. صحیح. دین کسی انڈیویجول کو نہیں ایڈریس کرتا. دین ایک سسٹم جو ہے ایک ہولسٹک سوسائٹی کو ایڈریس کرتا ہے, معاشرے کو ایڈریس کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ سارے کے سارے انڈیویجول یونیفارمٹی میں آ کے اس سسٹم کو فالو کریں گے, چاہے وہ نظام شریعہ ہے, چاہے وہ کوئی نظام ہے آپ کے جمہوریت کا نظام ہو یا کچھ ہو. یہ نظام پورے کے پورے اس سرحد پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتا وہ سیاہ ہے, سفید ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, وہ کہتے ہیں سب کے اوپر یہ لاگو ہوگا. انہوں نے سب کو جنرک ایک سسٹم کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. دین ایک سسٹم ہے, وہ پوری کائنات کو ایک ہی
سسٹم کے اندر لے کے آتا ہے پوری دنیا کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب دین سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے اوپر بھی اصولیات ہوتی ہیں کہ ہاں اگر اسلام کا دین ہے, نظام ہے, تو نان مسلم کے ساتھ کیا ہوگا. وہ نہیں کہ نان مسلم مرد کے ساتھ کیا ہوگا, نان مسلم عورت کے ساتھ کیا ہوگا, نان مسلم تھرڈ جینڈر کے ساتھ. نو, نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, کرسچن ہے تو اہل کتاب ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. دین کا یہ مقدمہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اس لیے دین کو جینڈر بائس کر کے دین کے اوپر جینڈر کی چیزیں لگانا, وہ صرف ان اصولوں کے اوپر جینڈر آئے گا جہاں پہ انسٹیٹیوشن آف میرج ڈسکس ہو رہا ہوگا کہ مرد کے کیا حقوق ہیں تو عورت کے کیا حقوق ہیں, تو نکاح کیسے ہوگا, تو طلاق کیسے ہوگا, وراثت میں مرد کو کیا جائے گا, عورت کو کیا جائے گا. میں ابھی خالی یہ پوچھ لوں نا دینداروں سے کہ ایسے گھر ہیں جہاں پہ تھرڈ جینڈر ایگزسٹ کرتا ہے, ادھر کون سی صورت سے آپ ثابت کریں گے کہ تھرڈ جینڈر کو کیا ملے گا؟ صحیح. مرد کا حصہ دیں گے اس کو یا عورت کا حصہ دیں گے؟ مرد کا دیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, عورت کا دیں گے تو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو اس کو تو آپ ڈس نہیں کریں گے, آپ تو بیٹیوں میں بانٹ دیں گے سب, اور وہ بیچارہ پھر سڑک پہ ہوگا. اس لیے ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہاں اس کا علاج, اس سسٹم کا میکنزم, علاج کو ہم اس کو اگر ایک میل فنکشن بھی ٹریٹ کریں تو جب بچے کے اندر یہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں اس وقت روحانیت ہی وہ رستہ ہے, باطنیت ہی وہ رستہ ہے جہاں سے اس کا سسٹم, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا لائٹ نے کہاں جا کے کس کلر میں کس ساؤنڈ میں جا کے یہ پک کیا جو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں. تو اس کا مطلب ہے آپ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو سی, بیک ٹریک ٹو سی ویئر دس color distribution took place and how will now it behave here, اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ ہینڈل کرنا لوگوں کو کیا پتہ باطنی علوم کیا ہوتے ہیں. خانقاہوں نے تو کوئی اور ہی کلچر شروع کر دیا نا. جب خانقاہوں نے اپنا ٹرو رنگ دکھایا ہوا تھا تب خانقاہوں میں ہی ان کا علاج ہوتا تھا, اور تب خانقاہوں میں بتایا جاتا تھا کہ بچے کو کس ایج سے ٹریٹ کر کے کس رخ میں لے کے جانا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, یا وہ ٹھیک اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا. بٹ کمنگ بیک ٹو کلوزنگ دس ٹاپک, دین سے دوری ہی اس سارے کے سارے معاملے کی جڑ ہے. نہ ہم قرآن کے قریب ہیں, نہ ہم قرآن کے ان باطنی علوم کے قریب ہیں, نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ ہم ایک قرآن کے ایک ترجمے پر متفق ہیں یا ایک تفسیر پہ متفق ہیں یا ایک تعبیر پہ متفق ہیں, نہ ہم باطنیت میں کسی علم میں ایک تعبیر پہ متفق ہیں. تو یہ بیچارے تو سفر کریں گے ہی کریں گے. دوسرے اتنا سفر کر رہے ہیں جو عالم ہے, آپس میں جنگوں میں ایک دوسرے کو کافر کھیل رہے ہیں, تو یہ ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ یہ تو کسی کھاتے میں نہیں لکھے جاتے. یہ تو میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم خاص طور پہ ان کے لیے ٹائم نکالیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں یار ہمارا مقصد امپیکٹ دینا ہے. ہم لوگوں کو کچھ اس میں ہم سے اگر نہیں مل رہا تو پھر ہم یہاں ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی اور ان لوگوں کا بھی. اس لیے ہم خاص طور پہ اس کے اوپر پورے کے پورے سیریز کرنے کو تیار ہیں. ہم آگے ان کی کوئی ایپیسوڈ ڈیزائن کرتے ہیں جس میں میں آپ کو ان کی وہ میکنزم بتاتا ہوں. ان گھروں میں یہ کیوں ان بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ اس بچے نے کچھ ایسی عادات و اطوار بتائی ہیں اور شو کر رہے ہیں تو یہ اس کو نکال دیتے ہیں. وہ بیچارہ پھر ان سڑکوں کے حوالے ہوتا ہے, وہ پھر انہیں بیچارے اپنی کمیونٹی کے حوالے ہوتا ہے جو آلریڈی سفر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو یہی ہمیں گرو نے بتایا ہے, ہمیں تو فلاں نے آؤ تمہیں بھی لے چلتے ہیں. وہ پھر اسی ٹریٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. باپ نے جب ڈس اون کر دیا, ماں نے جب ڈس اون کر دیا, تو پھر وہ جس نے اون کیا پھر اس نے ویسا ہی بنانا ہے اس کو. اور وہ آلریڈی معاشرے کا ایک بہت نگلیکٹڈ زون ہے جس کے اندر وہ چلے جاتے ہیں بیچارے. اور پھر جب وہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, آپ کو تکلیف میں نظر آتے ہیں, چیختے ہیں چلاتے ہیں اور وہ التجا کرتے ہیں, تو آپ ان کو کہتے ہیں نہیں جی میرے مطابق تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو بس اخبار یہ ان باپوں کو کیوں نہیں پکڑتے جن کے گھروں سے آئے ہیں؟ ان ماؤں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اسٹیٹ کیوں نہیں اریسٹ کرتی کہ ہاؤ ڈیئر یو ریپروڈیوس اینڈ تھرو یور چلڈرن, یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. ایسے ماں باپ سے بچے پیدا کرنے کا اختیار ہی کھینچ لینا چاہیے اسٹیٹ کو, جو اپنے بچے پیدا کر کے باہر پھینک دیتے ہیں, چاہے کسی بھی ڈیفارمٹی میں پھینکے. ہاں جی, اسٹیٹ وہاں سے نہیں پکڑتی, یہ ان اسٹیٹ کو وہاں سے نہیں پکڑتے کیونکہ یہ اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, اسٹیٹ سے تو کھاتے ہیں, تو یہ اسٹیٹ کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتے. تو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اس معصوم کو, کیونکہ اس کا تو والی وارث ہی کوئی نہیں ہے. اس کو اب دن میں 10 گالیاں دے دیں, کون کھڑا ہوگا؟ ہاں. اچھا ذریعہ بھائی, اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ اب یہ ہے, کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم کسی دن یہ پورا پوڈ کاسٹ رکھیں گے جس میں ہم نا کلرز کے جینڈر کے اوپر بات کریں گے. پوڈ کاسٹ تو بہرحال ہم ضرور کریں گے, لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے ہم شروع میں کچھ ہائی لائٹس دیتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے کہا تو میرا تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا.
یہ کلرز کے جینڈر کی کیا کہانی ہے؟ یہ میں نے فرسٹ ٹائم ٹرم سنی ہے، اور میں کتنے ہی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، کتنے ہی لوگوں سے مل چکا ہوں. ہاں میں نے روح سے متعلق یہ ضرور سن رکھا ہے، اور بہت ساری روشنی سے متعلق آپ سے بہت بات ہوتی ہے، لیکن کلرز کے جینڈر کے اوپر، اورا کے اوپر جو لوگ بات کرتے ہیں اورا کے، وہ اس کے کلرز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ان کلرز کے ٹریٹس کو بتاتے ہیں، لیکن وہ بھی میں نے 2 پوڈ کاسٹ شاید کر رکھے ہیں اورا کے اوپر باقاعدہ، اور اورا کلینزنگ کے اوپر. لیکن یہ جو ٹرم ہے کہ کلرز کا جینڈر ہے، یہ بالکل نہیں ہے میرے لیے. اچھا میں نے نا اس کے اوپر کسی زمانے میں کچھ لوگوں کی ریسرچز بھی پڑھی ہیں جنہوں نے کلرز کے جینڈرز کے اوپر گفتگو کی ہے، اور ساؤنڈ کی ویوز کی فریکوینسیز کے جینڈر کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ ساؤنڈ کا بھی جینڈر ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ہوتا ہے. اچھا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ڈیفائن کیسے ہوتا ہے؟ وہ فریکوینسی پہ ہوتا ہے. اس فریکوینسی کے اب مطلب کیا ہے اس بات کا؟ ہر ایگزسٹنس کا ایک افیکٹ ہے، ہر ایگزسٹنس کا. سیاہ کا الگ افیکٹ ہے، سفید کا الگ افیکٹ ہے، اچھے کا الگ افیکٹ ہے، برے کا الگ افیکٹ ہے، گڈ کا، ایول کا، سب کا. کلرز کا بھی ایک افیکٹ ہے جو آپ کی پرسنالٹی پہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کی پرسنالٹی پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، آپ نے جو کلر پہنا ہے اس کا دوسروں کی پرسنالٹی پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. اورا، میں بھی اورا کی بات نہیں کر رہا ہوں. اورا تو ایک کلیکٹیو میگنیٹک فیلڈ ہے نا آپ کی، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. یہ اب میں نے بلیک پہنا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ذریعہ آپ بلیک بہت پہنتا ہے. بلیک کی خوبصورتی کیا ہے کہ بلیک سب کچھ ایبزارب کر لیتا ہے. صحیح، سب کچھ ایبزارب کر لیتا ہے بلیک. اس لیے جو اسپریچول سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، اسپریچول سائڈ، روحانیت نہیں، اسپریچول اور روحانیت میں آج ہم کلیسیفائی کر چکے ہیں. اسپریچول وہ ہیں جو نفس کی انرجی کو یوز کرتے ہیں، روحانیت وہ ہیں جو روح کی انرجی کو یوز کرتے ہیں. یہ 2 دروازے ہیں آپ کے اندر. صحیح. جس نے یہ اسپرٹ کا دروازہ لینا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک بہت پاورفل چیز ہے جو جن ہے ہمارا اسپرٹ ہے، اور روح ایک ویسی ڈیوائن بینگ ہے. ان 2 دروازوں میں سے جو دروازہ جس کی چابی جس کے پاس مل جاتی ہے نا، کیونکہ زندگی اتنی چھوٹی ہے، لوگ کہتے ہیں میں بار بار اب ایک طرف نہیں جا سکتا، جو دروازہ مجھ پہ کھل گیا میں اسی کو ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہوں. صحیح. جاتے باطنی علوم والے یہ سوچ کے نہیں ہے کہ میں روحانیت میں جاؤں گا یا اس میں نفس والی سائڈ پہ جاؤں گا. وہ جو دروازہ کھلتا ہے نا ان کے لیے، وہ اس میں گھس جاتے ہیں، اور وہ اتنا اس کی بلیک ہول کی طرح گریوٹی ہے کہ وہ سک ان کر لیتا ہے آپ کو. آپ کے پاس چوائس نہیں رہ جاتی پھر آپ کے روح میں جا رہے ہیں یا اس میں جا رہے ہیں. باطنی علوم ایک اپنے اندر ایک گریوٹی رکھتے ہیں. کلر کیا کرتا ہے؟ کلر افیکٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ پنک کلر کو بہت ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ یار پنک چیز لینی ہے تو بیٹی کے لیے، گڑیا لینی ہے تو پنک لے لو، تو فلاں لینا ہے تو پنک لے لو. یہ فیمینن کلر ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا فیمینن کلر؟ بس مجھے یہ ہمیشہ سے مطلب لگتا ہے کہ اگر ٹوائے شاپ میں جتنی بھی پنک ورائٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ میری بیٹی آٹو وہاں پہ اٹریکٹ ہوتی ہے. اور ایون کل وہ بکس ہم نے لی، سیشن نیا اسٹارٹ ہوا ہے، تو جب اس نے چوز کیا وہ باٹل، واٹر باٹل، تو اس نے پنک باٹل لے لی. بیٹا میرا اس نے بلو والا اٹھا لیا. تو وہ مجھے تو اس لحاظ سے پتہ ہے یہ سادہ سا کلیہ ہے. ایک سادہ آپ نے ایک سادہ سا کلیہ ہے نا. ہر باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے لیے کن کلرز کی چینیں لینی ہے، بیٹے کے لیے کن کلر. سو مچ سو کہ باپ یہ تک دیکھتا ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز اس کلر کی اچھی بھی لگ رہی ہے جو میرے بیٹے کو سوٹ کر سکتی ہے تو میں وہ دوں گا نہیں، کیونکہ ہے وہ میرے نظر میں فیمنن چیز. اچھا دیکھیں، اب میں آپ کو ایک ٹوسٹ بتاتا ہوں اس میں. لڑکا اگر کسی کلر سے اٹریکٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے کلر سے اٹریکٹ ہو رہا ہو، کیونکہ لڑکے کو اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ کرتا ہے. اور لڑکی اگر کسی کلر سے اٹریکٹ ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اپوزٹ جینڈر کلر ہو. کیا بات ہے! دکھنے میں کیا بتاؤ. اب میں کیوں یہ پیراڈاکس ڈالا میں. ہم جب کلرز کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن کریں گے نا، کیونکہ کلرز کے ساتھ ساؤنڈ ویو کو کنیکٹ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے مزے کی ایک سائنس ہے، اور یہ میں پہلا شخص نہیں ہوں جو اس کے اوپر گفتگو کرے گا. میں آپ کو کچھ ریسرچ کے کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے نام بھی بتاؤں گا اس میں، کہ فلاں شخص کو پڑھیں، اس نے اس کے اوپر کتنے ریسرچ کی ہے اور کیا آئیڈیاز. میں اس سے اختلاف بھی سامنے رکھوں گا، اپنا نظریاتی اختلاف بھی رکھوں گا کہ میرے اندازے میں فلاں شخص نے جس کلر کو جو جینڈر دیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں اور کیوں نہیں ہوں. تو میں اس کے اوپر بھی بحث بتاؤں گا آپ کو اپنی. وہ میں نے باقاعدہ کتاب میں اس کے اوپر بڑا سیر حاصل باب باندھا ہے
کہ کلرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کتنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے ان 7 بینڈز کی اپنے لائٹ کی ریفلیکشن کی یہ جج کرنے ہیں کہ اچھا اگر ادھر میں یہ ہوں تو میں نے دوسری سائڈ پہ کس طرح جانا ہے اور کیسے شفٹ لینا ہے, دوسرے ریلم میں اپنے کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کو موو کرنا ہے. تو مجھے چوائس ہے, میں اس کلر میں جانا ہی نہیں چاہ رہا مثال کے طور پہ کہ نہیں بھائی میں نے ادھر نہیں اپنی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ لے کے جانی, کیونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے. میں ابھی ہم نے نا جب ڈسکشن شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے ٹھیٹھ گویے ہوتے ہیں نا, جن کو موسیقی کا پتہ ہوتا ہے جی, وہ کچھ سروں کے اندر کچھ ایسی ادا لے کے آتے ہیں کہ جو سننے والا دیکھنے والا ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یار یہاں پہ آ کے کچھ ہلکی سی ادا کتنی خوبصورت دکھائی, اور وہ ادا نہ ہو تو وہ سر کی گنجائش پوری نہیں ہوتی, رائٹ. یاسر بھائی یہ اتنا ضروری ہے جتنا ایک بندش کو گاتے ہوئے, ایک راگنی کو گاتے ہوئے اس کی جینڈر کو آئیڈینٹیفائی کر کے سریلا ہونا ضروری ہے. ادروائز دیکھیں عام آدمی کو نہیں سمجھ آتا کوئی سریلا گا رہا ہے یا بسرا گا رہا ہے, ہاں نہیں سمجھ آتا. لیکن عام آدمی نے تو نہیں سننا ہوتا نا خالی کام کسی کا. میں آپ کو بتاؤں جو گویے ہوتے ہیں بیسکلی جو گلوکار ہوتے ہیں وہ عام آدمی کو سنا بھی نہیں رہے ہوتے. یہ جو ٹھیٹھ گویے ہوتے ہیں جو استاد لیول ہوتے ہیں, اچھا وہ اپنے ساتذہ کو ذہن میں وہ سنا ہی ان کو رہے ہوتے ہیں جن کو, یعنی میں اگر گانا گا رہا ہوں نا اور میں گویہ ہوں تو مجھے نہیں پرواہ ہوگی کہ عام آدمی مجھے اس کو کتنا سریلا سمجھ رہا ہے, کتنا اس پہ جھوم رہا ہے. مجھے یہ ہوگا کہ کہیں میں کوئی سر ایسا نہ لگا جاؤں کہ جو سر سمجھنے والا ہے کہہ دے کہ اس کو گانا نہیں آتا. ایک ہو چاہے وہ 1000 میں یا 1,00,000 میں اس کی نظر میں نہیں گر سکتا. آپ نے راحت فتح علی خان صاحب کی بات کی. راحت فتح علی خان صاحب جب گاتے ہیں تو وہ میرے آپ کے لیے نہیں گا رہے ہوتے. ان کو پتہ ہے ان کی کمیونٹی میں, ان کی انڈسٹری میں جو گویے ہیں ان کو ایک ایک سر پہ جج کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک لیگیسی لے کے چل رہے ہیں مبارک خان صاحب کی, مبارک علی خان صاحب کی, رائٹ. اب جب آپ کوئی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, یا استاد شفقت سلامت علی خان صاحب میرے بڑے فیوریٹ آج کل جو ہمارے اس وقت کے اساتذہ میں سے جن کا نام آتا ہے, انتہائی خوبصورت آدمی, اور کیا جگہیں کہہ جاتے ہیں, وہ اپنے والد صاحب کی یاد دلا دیتے ہیں, استاد سلامت علی خان صاحب مرحوم کی. وہ کوئی سر ہلکا لگانے کی گنجائش نہیں رکھتے. ان کے بیٹے فیضان بھی بہت اچھا گا رہے ہیں, اور دوسرے بیٹے کا نام میں بھول گیا ہوں, وہ بڑے کیوٹ سے ہیں ان کے دوسرے بیٹے بھی, وہ بھی بہت اچھا گا رہے ہیں. ان کے پاس گنجائش نہیں ہے غلطی کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جہاں راگنی آ رہی ہے وہاں راگنی ہی آئے گی, اور وہ راگنی کو بیان تو نہیں, عام آدمی کو کیا پتا کہ راگ ملہار کیا ہے تو راگ دیپک کیا ہے, لیکن جب وہ اس کا الاپ سٹارٹ کرتے ہیں نا, جب اس کے بندش کے بیسک سر شروع کرتے ہیں, تو وہ کس کو الرٹ کرا رہے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو ان کی ادائیں بھی نوٹس کریں گے کہ کیا اس نے اس جگہ پہ وہ اسپیس دی ہے, جو وہ اس کو وہ لچک دی ہے سر کو, جو لچک اس کو واجب کرتی ہے. یہ اتنے ان لوگوں کی آڈینس اور ہے, اور ان لوگوں کا معیار اور ہے. جیسے آپ کو کلرز کا پتہ چلے گا نا یاسر بھائی, مثال کے طور پہ اب میں کلرز پہ آتا ہوں واپس, یہ میں نے آپ کے ساؤنڈ کی بات, جتنے بھی لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, آرٹسٹ, یہ میری بات سمجھیں گے کہ بلو اور یلو کو مکس کریں تو گرین بنتا ہے. گرین ایکچوئل میں کلر ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہاں جی. بلو اور یلو کو مکس کرتے ہیں نا, پینٹر نے جب گرین لانا ہے نا تو وہ یلو لے گا اور بلو لے گا, اور اپنی مرضی کا بلو کتنا ڈالنا ہے اس میں, یلو کتنا ڈالنا ہے, تو گرین کا کون سا شیڈ بنے گا. یعنی ان دونوں کا ملاپ ایک رنگ کو جنم دے رہا ہے. بالکل. اب ضروری نہیں کہ وہ فیمیل اور میل ہیں تو اس لیے گرین پروڈیوس ہو رہا ہے. اچھا, اس کے اب یہ کی پوائنٹ بتانے لگا ہوں میں. یلو اور بلو, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھا میں ابھی جینڈر نہیں بتا رہا آپ کو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میں آپ کو جینڈر کا جب ٹیکنیک بتاؤں گا نا تو لوگ خود سمجھ لیں. بلو اور یلو میں سے گرین پروڈیوس کرنا ہے, لیکن گرین کا کون سا شیڈ پروڈیوس کرنا ہے
وہ بتائے گا کہ بلو کا کتنا کانٹینٹ اور یلو کا کتنا کانٹینٹ ڈلے گا تو گرین پیدا ہوگا. یعنی بلو کو کتنا میل رکھنا ہے, ڈومیننٹ رکھنا ہے, یا یلو کو کتنا میل رکھ کے بلو کو فیمیل کرنا ہے. یہ کوانٹٹی آف دا مکس بتاتا ہے کہ جینڈر کس کا حاوی ہے اس ٹائم. اب آپ پوائنٹ سمجھیں کہ بلو میل بھی ہو سکتا ہے, فیمیل بھی ہو سکتا ہے, یلو میل بھی ہو سکتا ہے, فیمیل بھی ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں, کیونکہ اس نے گرین پروڈیوس کرنا ہے تو ہمیں بلو کا کروموزوم ہیوی چاہیے یا یلو کے کروموزوم ہیوی چاہیے ان سائنٹیفک ٹرمز. جس کے ہم نے ہیوی کر دیے, جس کو ہم نے اس کو میسکولن ٹچ دینا ہے, جس کا ہم نے فیمینن ٹچ دینا ہے اس گرین میں, اس کو ہم میسکولن اور فیمینن کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کلوننگ جو ہوتی ہے نا, جو آج کل کامن ہوتی جا رہی, کلوننگ میں بھی اسی طرح سے کروموزومس کے مکس کو ڈیزائن انجینئر کیا جاتا ہے. اب تو وہ زمانہ آ گیا یاسر بھائی کہ میاں بیوی جائیں نا جرمنی میں کسی خاص اسپیشل ہاسپٹل میں اور کہیں کہ ہمیں نیلی آنکھوں والا بلانڈ 6 فٹ 3 انچ کا لائٹ ویٹش براؤنش اسکن کا اسپورٹس میں ٹینس کا شوق رکھنے والا اور شاعری کا یا رائٹنگ کا یا آرٹسٹ ٹائپ یہ بچہ چاہیے, تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ بچہ بنا کے دے دیں گے. اچھا یہاں تک تو شاید مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پوڈ کاسٹ بھی میں نے کیا تھا ایک ڈاکٹر صاحبہ سے, گائنیکولوجسٹ ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے یہ ممکن ہے یا نہیں, لیکن وہ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ اگر کوئی میرے پاس کپل آتا ہے اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ مجھے بوائے چاہیے یا گرل چاہیے, تو ہم کوئی ایسا کمبینیشن بنا لیتے ہیں کہ وہ اس کے ڈیزائر کے اکارڈنگ بیبی ہوتا ہے, بیبی گرل یا بیبی بوائے. تو یہ تو پاکستان میں بھی بڑا کامنلی پریکٹس ہو رہا ہے اور یہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے. اچھا ایک اور بڑی ہے, آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس ہونے والے بچے کا جینڈر ہاں جی انجینئر کر سکتے ہیں. ہاں جی, یہ آپ نے بڑی کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, جینڈر ہم انسان لیب میں کسی ہونے والے بچے کا جینڈر ہاں جی انجینئر کر سکتے ہیں کہ بیبی بوائے چاہیے, بیبی گرل چاہیے, وہ کپل کے ڈیزائر پہ ہے نا کپل کے ڈیزائر پہ. اب مجھے بتائیں, میں اور آپ بہت اور لیول پہ گفتگو کرتے ہیں, سول کو پتہ ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ واہ. اب امیجن کریں کہ ایک فیمنن جینڈر کی ریفلیکشن آنی تھی اور ماں باپ نے کہا مجھے بوائے چاہیے, انہوں نے اس گرل ہوتے ہوئے کو بوائے کر دیا اور وہ فیمنن ریفلیکشن آ گئی اس بوائے میں, اور کل کو وہ تھوڑا سا اس میں لچک آ گئی, تو قصوروار کون ہوا؟ واہ, ماں باپ نہیں ہوئے, کیونکہ وہ تو جاہل تھے, وہ تو ڈاکٹر کے سر پہ بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر اپنی طرف سے پیسے لے کے فنکاری کر رہے, اس کو باطنیت کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ روح بھی آنی ہے اس میں, اور وہ کبھی بھی نہیں مانے گی ڈاکٹر, یا مانے گا ڈاکٹر کہ یہ میری مستی تھی. اب وہ بچہ کہے گا جی میں تو میرے اندر تو فیمنن روح ہے, اس ٹائم پھر وہ موصوف جو بھی ہوں وہ ان کو میں پوچھوں گا. اچھا اب ذریعہ پہ ڈسکشن تو کہیں اور چلی جائے گی, لیکن اب چلیں آج کے لیے میں یہ سوال نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے ہولڈ کرتا ہوں. اب یہ میری ڈسکشن ہو چکی ہے اس کے اوپر, جب میں ان سے میں پوڈ کاسٹ ہوا تو میں نے جنرلی بھی پوچھا, اس کے بعد میں نے نا اس کے اوپر تحقیق کی تھوڑی سی. روح جو ہے وہ جو زائگوٹ ہوتا ہے بچہ, اس میں کہتے ہیں کہ 90 دن کے بعد آتی ہے. تو وہ جو جسم ہے وہ تو 90 دن پہلے تو جینڈر اس کا ڈیسائیڈ ہو گیا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, روح نے کس وقت یہ انٹری لینی ہے جب جینڈر ڈیفائن ہو چکا ہے, رائٹ, اور میں جینڈر کے ساتھ کر رہا ہوں انجینئرنگ. اب کلیئر ہوا. اب یہ تو وہ کیس آ گیا جس میں ڈاکٹر انجینئرنگ کر رہا ہے. یاسر بھائی, ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے خود نہیں ہیں جو ہیں, ہماری اینسیسٹرل جینوم چلا آ رہا ہے, رائٹ. کہاں پہ جا کے کدھر کوئی ایسے معاملات ہوئے, کوئی حادثات ہوئے, کوئی بیماری ہوئی, کچھ ہوا کہ جس کی وجہ سے
جینوم لیول پہ کوئی ایشو آ گیا ہے اور وہ آ کے کچھ 35ویں جنریشن میں اس بچے کے اندر ایسا وہی کام ہوا جو ڈاکٹر انجینئرنگ کے تھرو کر رہا ہے اور وہ اس میں آ گیا مسئلہ, تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جینڈر ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. یو ہیو نو آئیڈیا واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ. جس طرح یاسر بھائی آج کے انسان کا ڈی این اے لے کے نا آپ آدم علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں نا اگر آپ کے پاس اکوپمنٹ ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ آج کے تھرڈ جینڈر کے بچے کا ڈی این اے لے کے یہ تک بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کا کلپریٹ کون ہے. اس پہ ریسرچ نہیں کرنی کسی میاں نے, ریسرچ اس پہ کرنی ہے کہ بھئی ان کو مزید نگلیکٹ کیسے کرنا ہے. آپ جڑ جائیں نا, اگر آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے اس کے اوپر ٹی وی پہ آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے گفتگو کرنے کا, آپ جڑ جائیں. آپ کے میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ میں نے یہ بچے ایسے نہیں پیدا ہونے دینے. میں سلوٹ کروں آپ کو, میں آپ کا نام لے لے کے لوگوں کو بتاؤں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ اپنے اوپر ٹھان لی کہ یہ اتنی نسلوں سے ازل سے چلتے ہوئے آ رہے اس ڈس آرڈر کو پکڑنے کے لیے اس بندے نے زندگی, یہ ہوتا ہے ڈیووشن, ڈیڈیکیشن. یہ خالی تقریریں کر دینا, ادھر سے ریسرچ اٹھا کے ادھر مار دینا, ادھر سے اس کی باتیں کر کے ادھر کر دینا, یہ میں نے بہت بکاؤ مال دیکھی ہیں دنیا میں. یہ سب کو ہر کوئی کسی نہ کسی کا منجن بیچ رہا ہے. جو واقعتاً کام کرتے ہیں نا اس کے اوپر یاسر بھائی, ان کی کام سے ان کی مشقت نظر آتی ہے کہ انہوں نے کتنی جان ماری ہوئی ہے کسی ریسرچ کے اوپر, اور وہ کیا مقصد کیا ہے اس کا. تو جیسے میل فیمیل جینڈر ہوتا ہے نا یاسر بھائی, جسٹ اس چیپٹر کو کلوز کریں. اس میں کلرز میں بھی ایک نیوٹرل کلر ہوتا ہے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اچھا. جس کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. 7 کلرز میں 7 رنگوں میں ایک نیوٹرل کلر ہوتا ہے. وہ ہم کسی دن ڈسکس کریں گے تو آپ حیران ہوں گے, اچھا یہ کلر نیوٹرل ہوتا ہے. اچھا جی, اب یہ تو موضوع ہمارے پاس 3 میل ہیں 3 فیمیل ہیں, ایک نیوٹرل ہے. ایک نیوٹرل ہے. اب ہم رو پہ آ جائیں, اس نے اگر 7 ریفلیکشنز دینی ہے تو 3 جگہ اس نے میل آنا ہے, 3 جگہ فیمیل آنا ہے, 1 جگہ نیوٹرل آنا ہے. اب سوچیں اس کے اوپر کہ میں نے کیا کہہ دیا. اچھا زریاب بھائی, ایک اس پوڈ کاسٹ کو کے آخری حصے میں ہم نے کسی دن ابھی آج جو ہمارا طے ہوا ہے, ایک تو کلرز اور ساؤنڈ کے جینڈر کے اوپر ہم ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہت ہی تفصیلی پوڈ کاسٹ انشاءاللہ, اور اس میں ہم موسیقی کو بھی جو ہماری پینڈنگ تھی ایک ایپیسوڈ, تو نیکسٹ والا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم ان پہ کریں گے. ایک بہت زیادہ کامن کوشچن جو کومنٹ میں آ رہا ہوتا ہے, اور وہ ہے آپ کی بک کو لے کے باز گشتے کن. اسی میں ہے یہ کلرز کا بھی. ہاں جی اسی میں. اچھا اب ہم نے نا بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے ہیں, تو اس میں آپ اس بک کا ریفرنس دیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کہ یہ کتاب کب آئے گی. اگر آپ مختصراً کوئی لوگوں کو بتانا چاہیں کہ کیونکہ اتنے سارے پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اب تجسس لوگوں کا بڑھ گیا ہے. کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے یاسر بھائی کہ میں نے نا ایک ناول لکھا ہوا ہے جو پتہ نہیں کب منظر عام پہ آئے گا. اس کا نام ہے آرڈینریلی ایکسٹراڈنری. آرڈینریلی ایکسٹراڈنری. وہ ایک لو سٹوری ہے وہ جو ناول ہے. اچھا, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو, میں آپ کے اس کتاب کے سوال کے جواب میں, اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون کو ایک مرد سے محبت ہو جاتی ہے. ایک خاتون کو مرد سے محبت ہو جاتی ہے, جب کہ اس خاتون کی شادی طے ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ اپنی اس کمٹمنٹ کے اوپر جان دینے کو تیار ہے کیونکہ اس نے اپنے ڈائنگ فادر کو یہ کمٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ فلاں شخص سے ہی شادی کرے گی, اور اس کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا اس شادی پہ. محبت بعد میں ہوتی ہے. اب اس دوران ہوتا کیا ہے کہ وہ جو جس شخص سے محبت ہوتی ہے خاتون کو, وہ شخص شاعر ہوتا ہے. اور محبت بھی خاتون کو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی شاعرہ ہوتی ہیں, لیکن یہ اپنے شعر خالی اپنے تک رکھتی ہیں, اور اس شاعر کے انفلوئنس میں شاعری کہتی ہیں. اتنا کہ کوئی عام پڑھنے والا اس خاتون کی شعر پڑھے تو لگے گا کہ یا یہ اس کے شعر ہیں یا وہ اس کے شعر ہیں. اتنے انفلوئنس شاعری وہ لکھ رہی ہوتی ہے. صحیح.
جب ان دونوں شاعر اور اس خاتون کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ خیر اس کو بتاتی ہے کہ میں نے یہ کچھ لکھا ہے, تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اس کی شاعری دیکھ. اور وہ جو شاعر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری شاعری تو ویسے بھی میری شاعری نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کیا؟ کہتا ہے ہاں, یہ جو جس شاعری جو مارکیٹ میں میری کتابیں چل رہی ہیں وہ میری شاعری نہیں ہے, میری شاعری تو میں نے کبھی چھاپی نہیں. تو کہتے ہیں یہ کس کی شاعری ہے پھر؟ وہ کہتا ہے یہ جس سے میں محبت کرتا تھا, میں نے اس کی شاعری اپنے نام سے چھاپی ہے, کیونکہ وہ چھاپنے کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں نے نہیں چھاپنی. تو میں نے کہا چھاپوں گا تو صحیح, اگر تمہارے نام سے نہیں چھاپوں گا تو اپنے نام سے چھاپ دوں گا. اس لیے میری شاعری کو اکثر لوگ, وہ شاعر کہتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں فیمنن فیل بھی آتی ہے. ہاں, تو یہ کہتی ہے اچھا. پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے, میں ساری تو اسٹوری نہیں بتاتا, اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ میں کیسے بتاؤں, وہ سارا اس کا وہ کل نہ ہو جائے. اینڈ میں خیر یہ شاعرہ جو ہے نا یہ بھی ایک کتاب چھاپتی ہے. اچھا, لیکن یہ اب ناول پڑھنے والوں کے لیے کہ وہ شاعری کس کی چھاپتی ہے, اپنی چھاپتی ہے, اس کی چھاپتی ہے, کب چھاپتی ہے, کیسے چھاپتی ہے. یہ میں نے کیوں بتایا, سوکریٹس جو سقراط جو تھے فلاسفر, وہ ساری زندگی پوری کی پوری کائنات کے اوپر فکر کر کے تو گفتگو, ڈائلاگس, لیکچرز کرتے ہیں. جی. کبھی ان کی کتاب نہیں چھپی ان کی زندگی میں. تو ان سے جو ڈسکس کرتے رہے لوگ یا ان سے جو انفلوئنس رہے لوگ, انہوں نے پھر جو یاد رہا ان کو وہ ان کے نام سے چھاپا. کہ استاد تو چلے گئے دنیا سے, وہ اس ٹاپک پہ یہ گفتگو کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے, یا میرا دوست تو چلا گیا جو مجھ سے آرگیو کرتا تھا, میں نے اس کو اپنے سوال کے جواب میں یہ کہتے سنا. تو مختلف لوگوں کی کتابوں میں سوکریٹس کا مواد ہے جو ہم تک پہنچتا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری کتابیں بھی اسی طرح شاید آئیں گی منظر عام پہ. کبھی کسی نے کچھ لکھ دیا کہ دریاب ہاشمی یہ کہتے تھے, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ادھر سے اتار لیا, اس پوڈ کاسٹ سے نکال لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. ابھی ہمارے وسیلہ کے بچوں نے ہماری کانورسیشن کی 40 ایپیسوڈس کو ٹرانسکرائب کیا. مجھے بڑا اچھا لگا, بڑی خوبصورت انہوں نے کام کیا اس کے اوپر. اب وہ چھپنے کے لیے تیار ہے, شاید کب چھپے مجھے نہیں پتا, لیکن تیار ہے فار پبلیکیشن. کیونکہ میں نے اپنے اوپر جو بند باندھا ہوا ہے کتابیں چھاپنے کا, وہ میرے والد صاحب کی کلیات کا ہے. میرے والد صاحب کی کلیات جب تک میں نہیں مارکیٹ میں لا سکتا تب تک میں اپنی کتاب مارکیٹ میں نہیں لا سکتا. اور میرے والد صاحب کی کلیات کے اوپر ایسی کوئی رکاوٹ آ گئی ہوئی ہے کہ میں جس پبلشر سے بات کرتا ہوں, یا وہ پبلشر کوئی مستی کر جاتا ہے, یا کسی پبلشر سے, اب جب آج کل لیٹلی جن پبلشر سے بات ہوئی وہ گم ہی ہو گئے گفتگو کر کے. حالانکہ بڑا ہائی ٹون میں انہوں نے ہائی اسپرٹڈ گفتگو کی, جی میں تو آپ کی کتابیں بھی چھاپوں گا, تو میں تو بڑا آپ کو بھی سنتا ہوں, تو یاسر بھائی کی پوڈ کاسٹ بڑے غور سے سنتا ہوں. میں نے کہا جی بہت خوشی کی بات ہے, آپ چھاپیے گا, لیکن پہلے ندیم صاحب کی کلیات چھاپ لیں, یہ میں آپ کو اجازت دینا چاہ رہا ہوں یہ کرنے کی. لیکن وہ اس کے بعد بیچارے وہ بھی غائب ہو گئے. خیر جب بھی انشاءاللہ کلیات ریڈی ٹو پبلش ہے ندیم صاحب کی, اس میں بس کچھ ٹائپوگرافیکل مسٹیکس ہیں جو درست ہو رہی ہیں, اس کے بعد وہ ہم چھاپ رہے ہیں. اور وہاں سے نہیں چھاپ رہے جہاں سے لوگ سمجھ رہے ہیں, ہم کسی اور پبلشر سے چھاپ رہے ہیں. صحیح. بٹ جب وہ چھپے گی منظر عام پہ آئے گی, اس کے بعد یہ بند کھلے گا, اور کوئی 9-10 کتابیں میری جو ریڈی ہیں ٹو بی پبلشڈ, وہ شاید میں ایک ہی سال میں کون ساری چھاپ دو بھائی, مجھے کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے یہ چھاپو تو پہلے اکٹھی بے شک 9 کی 9 کلیات کی صورت میں دریاب ہاشمی کی چھاپ دینا. فراز نے بھی اپنی زندگی میں اپنی کلیات چھاپی تھی, اس لیے اٹس اے کامن پریکٹس فار poets and authors to put all their works together in a book and publish it. تو میں ہو سکتا ہے وہ 9 کے 9 یا 10 کتابیں جو ہیں وہ ایک ہی گو میں چھپوا دوں, کیونکہ میں نے ان سے کوئی مانیٹری ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کیا. I just want that to be out for public. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کلیات ندیم ہاشمی کے چھپنے کے فوراً بعد ہم اپنی یہ کتابیں پبلش کرنا شروع کر دیں گے. بٹ دا گڈ نیوز فار دوز پیپل ہو آر ویٹنگ, کہ ہماری کتابیں ریڈی ٹو پبلش ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں وقت لگے گا, انشاءاللہ جلدی. چلیں جی, یہ تو وہ جواب ہو گیا جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بک کب آئیں گی, اور اس کا جواب مل گیا. اچھا ذریعہ بھائی, میرا نا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ میں آپ سے جب پوڈ کاسٹ ہوتا ہے تو
اس دن خاص طور پہ بڑی محنت کرتا ہوں بلکہ اس دن نہیں پورا ہفتہ ہی شاید، جیسے جیسے میں خود بھی آپ کو سن رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ مختلف جگہوں پہ بھی پوڈ کاسٹ آ رہے ہوتے ہیں آپ کے، کہیں سے بھی مجھے پرانا کانٹینٹ بھی ملتا ہے تو میں وہ میری گاڑی میں ڈائری ہے تو میں اس میں لکھ لیتا ہوں، تو اس سے میں سوالات بنا لیتا ہوں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ پیپر میرا جو ہے نا وہ ادھر رہ جاتا ہے اور ہماری ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. یہ چند سوال ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پوڈ کاسٹ پہ رکھیں گے. آج کے ایپیسوڈ میں بڑا ہی مزہ آیا کیونکہ کچھ نئی چیزیں آپ نے متعارف کرائی ہیں، خاص طور پہ کلرز کو لے کے اور ساؤنڈ کو لے کے. اور جو ہمارا اگلا پوڈ کاسٹ ہوگا وہ اس کے اوپر ہم باقاعدہ، آج تو ہم نے اس کا مختصر ڈسکس کیا تو اس کو باقاعدہ ڈسکس کریں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر.